جو ونٹر ہے, جو کولڈ ہے, اس کولڈ کی وجہ سے انسان کو ہارٹ اٹیک کے چانسز زیادہ رہتے ہیں. 5 لاکھ لوگ محض سردی کی وجہ سے جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس کی وجہ سے مر گئے. آداب. ہمیں آلریڈی اس چیز کا آلریڈی آئیڈیا ہے جنرل پبلک میں بھی کہ بلڈ پریشر کی وجہ سے, ایکسیسو سالٹ کنزمپشن کی وجہ سے, سگریٹ سموکنگ کی وجہ سے, ڈائبٹیز کی وجہ سے, وزن بڑھ جانے کی وجہ سے انسان کے ہارٹ اٹیک کا خطرہ زیادہ رہتا ہے. اب کچھ نئی چیزیں سامنے آئی ہے. مثلا اگر ہم دیکھیں گے لاسٹ ایئر 5 لاکھ لوگ محض سردی کی وجہ سے جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس کی وجہ سے مر گئے, اور لاکھوں میں لوگ ناخیزہ ہو گئے, ڈس ایبل ہو گئے. وجہ تھا ہارٹ اٹیک, اور اس کا سب سے امپورٹنٹ پریسپیٹیٹنگ فیکٹر ہے سردی. سو ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ایک طرف سے ہم گلوبل وارمنگ کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وزن, یہ ٹمپریچر کا گر جانا, مطلب جو ونٹر ہے, جو کولڈ ہے, اس کولڈ کی وجہ سے انسان کو ہارٹ اٹیک کے چانسز زیادہ رہتے ہیں. تو ایک کولڈ خود ایک ہارٹ اٹیک پریسپیٹیٹنگ فیکٹر ہے. دوسرا ہمیں پتہ ہے ونٹرس میں ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشنز زیادہ رہتے ہیں. جب کووڈ پینڈیمک تھا تب ہم نے کووڈ پینڈیمک میں یہ بھی دیکھ لیا کہ کارڈیو واسکولر النیسز, ہارٹ اٹیک, اسٹروک ریٹس, باقی پرابلمز جو ویسکولر پرابلم ہے وہ بڑھ جاتی تھی کووڈ اٹیک پیشنٹس کو. تو ریسرچرس کو یہ آئیڈیا آیا کہ جو وائرل انفیکشنز ہے, جو ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشنز ہے, یہ بھی رسک فیکٹرز ہے فار کازنگ اے ہارٹ اٹیک. اس کے بعد اور انٹرسٹ بڑھ گئی ریسرچرس میں اس معاملے پہ. اب یہ بات کلیئر ہے, پہلے بھی اکتوبر نومبر میں جو ہارٹ اٹیک پیشنٹس ہیں, جو ہارٹ فیلئر پیشنٹس ہیں, وہ ایلڈرلی پاپولیشن ہے, وہ نارملی بھی انفلوئنزا وائرل ویکسین لگاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اب 2 ٹوک ٹرمز میں, ان کلیئر اسٹیٹسٹیکل ٹرمز میں جو پبلش ڈیٹا ہے جنرل امریکن کالج آف کارڈیالوجی میں جو سویر ہارٹ اسٹڈی آ گئی ہے, یہ بات اسٹیبلش ہے کہ کولڈ